بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ عزیز طلبہ، علماء کرام، آج ہمارے اس تعلیمی سلسلے کا پہلا درس ہے۔ سیرت سے متعلق ہم انشاءاللہ کچھ جاننے کی کوشش کریں گے۔ سیرت کس کو سیرت کہتے ہیں؟ تقریر سنو گے کہ درس سنو گے؟ تقریر تو سنتے رہتے ہیں، ہے نا؟ تو تقریر آج نہیں ہوگی، آج ہم درس، اور اس میں آپ لوگوں کو نہایت توجہ سے، درس میں یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ سننے والے ہیں ان کو صرف سننا ہے نا؟ کیونکہ بیچ بیچ میں سوالات بھی ہو سکتے ہیں، پوچھا بھی جا سکتا ہے۔ اگر بتائیں گے تو شاباشی ملے گی، اور نہیں بتائیں گے تو رسوائی ہاتھ آئے گی، ہے نا؟ اتنے لوگوں کے سامنے۔ بہرحال آپ لوگوں کو نہایت غور سے سننا ہے۔ سیرت کسی شخص کے بارے میں جانکاری، ٹھیک ہے؟ میری سیرت یعنی میرے بارے میں جانکاری لینا، میرا نام کیا ہے، میرا کام کیا ہے، میری پیدائش کب ہوئی ہے، میرا تعلق کس سے ہے، کہاں سے ہے، یہ ساری چیزیں سیرت کہلاتی ہیں، ٹھیک ہے؟ ہم ایک نہایت ہی مقدس ہستی کی سیرت پڑھنا شروع کر رہے ہیں، وہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو عام طور سے جب سیرت کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو ذہن سب کا سیرت نبی کی طرف جاتا ہے، یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کون نہیں چاہے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جانکاری حاصل کروں؟ ہر کوئی چاہے گا نا۔ تو اللہ کے رسول کے بارے میں جاننا، آپ کے بارے میں جانکاری حاصل کرنا، یہ ایمان کا حصہ بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اگر کسی نے جانا نہیں ہے دنیا میں، تو جب وہ جائے گا قبر میں تو اس سے جب فرشتے سوال کریں گے، کون سے فرشتے پوچھیں گے؟ کیا نام ہے ان کا؟ منکر نکیر۔ یہ لوگ آئیں گے اور سوال کریں گے، 3 سوال ہوگا۔ اس میں سے ایک سوال یہ بھی ہوگا کہ تمہارے نبی کون ہیں؟ تو یہ تو بہت مختصر سا جواب ہوا، ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا؟ لیکن اس کی توفیق کسے ملے گی؟ جس نے دنیا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا ہے۔ اگر آپ نے دنیا میں پہچانا نہیں ہے اور یہاں رٹ لیے ہیں اس سوال کا جواب، من نبیوں کا، نبی محمد، میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ رٹ لیں، روز صبح شام سورہ فاتحہ کی طرح یاد کر لیں، پھر بھی آپ نہیں جواب دے پائیں گے۔ اگر آپ نے دنیا میں اپنے نبی کو نہیں پہچانا ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو صحیح جواب کی توفیق نہیں دے گا۔ تو اب کتنا ضروری ہو گیا اللہ کے رسول کے بارے میں جاننا؟ بہت ضروری ہے نا؟ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اللہ کے رسول کے بارے میں جاننا چاہیے ایک مومن کو۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم کھلاڑیوں کے بارے میں جانتے ہیں، ان کی سیرت کے بارے میں جانتے ہیں، ان کے ریکارڈ کے بارے میں معلومات رکھتے ہیں، ہے نا؟ اور جو بڑے بڑے ہیروز ہیں ان کی سیرت ہم جانتے ہیں، ان کے بارے میں بہت ساری معلومات ہمیں ہوتی ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم مسلمان اپنے نبی کو نہیں جانتے ہیں۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم قبر میں بھی محروم کر دیے جائیں
اور ہمیں توفیق نہ ہو صحیح جواب کی۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جاننا یہ انتہائی ضروری ہے، اور نبی کے بارے میں جانکاری لینے کو سیرت کی جانکاری کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، سیرت نبی، آپ کی باتیں کیا تھیں، آپ کی ذات کیسی تھی، آپ کے اخلاق کیسے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات کے احوال کیا تھے، یہ ساری چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے تعلق رکھتی ہیں۔ تو اب تو سیرت کے بارے میں اتنی بات معلوم ہو گئی۔ اچھا، اب ہم شروعات کہاں سے کریں؟ شروعات ہم کریں گے وہاں سے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ جیسے مالیگاؤں کے بارے میں اگر کسی مشہور خاندان کی مجھے تعریف کرنی ہو، کسی مشہور آدمی کے بارے میں بتانا ہو، تو میں ڈائریکٹ شروعات نہیں کروں گا، بلکہ کہوں گا دیکھیے آپ کا تعلق مالیگاؤں سے ہے، اور مالیگاؤں ناسک میں ہے، ناسک مہاراشٹرا میں ہے، اور یہ فلاں علاقے اور فلاں قبیلے کے ہیں، یہ سب بتانا پڑے گا نا۔ تو اب اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جاننے کے لیے ہم شروعات کرتے ہیں آپ کے دیش کے بارے میں، آپ کے ملک کے بارے میں، آپ جہاں بھیجے گئے تھے اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا جانیں گے۔ تو آپ کہاں کے تھے؟ عرب، بہت اچھے، آپ کا تعلق عرب سے تھا۔ اچھا، اور عرب کسے کہتے ہیں؟ مکہ مدینہ نہیں، عرب کہتے ہیں صحرا کو، چٹیل میدان جو ہو، جہاں ہماری طرح کھیتی باڑی نہ ہو، گھر مکان نہ ہو۔ کبھی گئے ہو صحرا وغیرہ میں، پہاڑ وہاڑ کی طرف، ادھر ہائی وے کی طرف جب جاؤ آگے، گرمی کے مہینے میں جب کھیتی ہوتی نہیں ہوتی ہے تو صحرا کا سا منظر دکھتا ہے، تھوڑا سا صحرا نہیں ہے لیکن وہ منظر تھوڑا بہت نظر آتا ہے۔ ایسے ہی اب صحرا ایسا ہے وہاں کا کہ کہیں کہیں 10 سال تک بارش ہی نہیں ہوتی ہے، یہ سب ہریالیاں پیڑ پودے دکھائی ہی نہیں دیتے ہیں، وہی ریت اور کالے کالے پہاڑ، پہاڑ بھی ہرے نہیں ہوتے ہیں کیونکہ پیڑ پودا نہیں ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں کے پہاڑ ہرے بھرے ہوتے ہیں، گھاس پھوس ہوتی ہے، پیڑ پودے ہوتے ہیں، بارش ہو جاتی ہے، نہیں بارش تو کم سے کم شبنم گر جاتی ہے نا، تو پیڑوں کو خوراک مل جاتی ہے، پیڑوں کو تو بھی کھانا چاہیے نا۔ درخت کیسے جیتے ہیں؟ کھانا کھاتے ہیں نا وہ بھی، کیا کھاتے ہیں؟ گوشت مچھلی بناتے ہیں وہ نہیں، اللہ تعالیٰ ان کا انتظام کرتا ہے، لیکن ان کو بھی ضرورت پڑتی ہے غذا کی۔ تو وہاں صحرا ایسا ہے کہ ان کو غذا ملتی نہیں ہے، اس لیے وہ وہاں زندہ نہیں رہتے ہیں، مر جاتے ہیں۔ اور ریتیلی علاقہ ہے، چٹیل میدان ہے، اس کو عرب کہتے ہیں لفظ میں۔ تو کوئی اب آج کے بعد اگر پوچھے ہم سے کہ عرب کس کو کہتے ہیں تو کیا کہیں گے؟ صحرا کو، چٹیل میدان کو، بے آب و گیاہ جگہ کو۔ ٹھیک ہے؟ اچھا، عرب اس کو بھی کہتے ہیں جو اس میدان میں رہے۔ کوئی آدمی اگر وہاں رہتا ہے تو اس کو بھی کیا کہیں گے؟ عرب، یہ آدمی عرب ہے نا، یعنی عرب میں رہتا ہے۔ ٹھیک ہے، صحراؤں میں رہتا ہے، اس کو عرب کہیں گے۔ اچھا، کہاں ہے یہ عرب ہمارے ملک سے؟ ہم یہاں ہیں، اور وہ کہاں ہے؟ افریقہ میں نہیں ہے۔ ہم جیسے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں یہاں کھڑا ہوں اور کسی سے پوچھوں کہ منصورہ کہاں ہے، تو وہ کیا کہے گا؟ ادھر پچھم اور دکن کی سمت میں اس طرف ہے نا۔ تو ویسے ہی ہم یہاں ہیں، عرب کہاں ہے؟ مغرب میں۔ بہت اچھے، مغرب ادھر ہے نا،
مغرب کی طرف ہم چہرہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، وہیں خانہ کعبہ ہے، خانہ کعبہ ہمارا قبلہ ہے، اور نماز میں قبلے کی طرف چہرہ کرنا یہ شرط ہے۔ کسی اور طرف چہرہ کر کے پڑھ لیے نماز نہیں ہوگی۔ تو ہمارا قبلہ پچھم کی طرف ہے، اور عرب بھی کہاں ہے؟ پچھم کی طرف ہے۔ تو ہمارے ملک کے پچھم کی طرف، اور پچھم ہی کی طرف ایک بہت بڑا سمندر ہے، اس کا کیا نام ہے؟ بحر ہند یا بحر عرب بھی کہتے ہیں، ہے نا؟ جو عرب سے لگ کے ہے بحر عرب ہے، جو ادھر سے لگ کے ہے بحر ہند ہے۔ تو ایک بہت بڑا سمندر ہے، اور سمندر کے ایک کنارے پہ ہم ہیں، اور اس سمندر کے دوسرے کنارے پہ عرب ہے، ٹھیک ہے؟ اور بیچ میں کیا ہے؟ سمندر ہے۔ کسی کو اگر جانا ہو تو پچھم جائے، سمندر آئے، اس میں چھلانگ لگائے اور چلا جائے تیرتا ہوا، ہاں، تو جو ملک پہلے آئے گا وہ عرب ہے، ٹھیک ہے؟ اگر پہنچ پائے گا تب۔ تم لوگوں میں سے کوئی ابھی مت جائے وہاں، ہاں، بعد میں دیکھیں گے، ابھی پڑھ لو اس کے بعد جانا۔ تو بیچ میں ہمارے ملک، مالیگاؤں نہیں، ہمارے ملک اور عرب کے بیچ میں کیا چیز ہے؟ وہی بحر ہند ہے، سمندر ہے بس، اور کوئی ملک نہیں۔ جب بامبے سے فلائٹ اڑتی ہے جہاز، تو تھوڑی دیر کے بعد سمندر شروع ہو جاتا ہے، اور جیسے ہی سمندر کراس کرتے ہیں کچھ ہی دیر کے بعد ایئرپورٹ آ جاتا ہے، کوئی ملک بیچ میں نہیں پڑتا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، تو اب معلوم یہ ہوا کہ ہمارے یہاں سے پچھم کی طرف ایک سمندر ہے، سمندر کے بعد عرب ہے، ٹھیک ہے؟ یہ تو ہمارے یہاں سے کوئی پوچھے گا تب بتائیں گے۔ کسی کو جانا ہو پیدل تو کہیں گے ایسے چلے جاؤ پچھم کی طرف، ٹھیک ہے؟ سمندر آئے گا، سمندر پار کر کے عرب آ جائے گا۔ اچھا، اب ایک سوال اور ہے کہ عرب کے چاروں طرف کیا کیا ہے؟ تو عرب کے ایک طرف ہم نے سنا بحر عرب ہے نا، بحر ہند ہے، اور دوسری طرف بحر احمر ہے، یہ بھی سمندر ہے، اور تیسری طرف خلیج فارس، یہ بھی ایک طرح سے بحر ہے، ایران کی خلیج، اور چوتھی طرف خشکی ہے، وہ عراق اور شام کا علاقہ ہے۔ تو تین طرف پانی ہے اور ایک طرف خشکی ہے، اور جس کے چاروں طرف پانی ہو، سمندر ہو، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ جزیرہ کہتے ہیں۔ بہت اچھے، جزیرہ۔ کبھی جزیرہ بنانا ہو تو ایک بڑے سے ٹب میں پانی بھرو اور اسی میں ناؤ بنا کے کاغذ کا ڈال دو، ہے نا؟ ٹھیک ہے؟ چاروں طرف پانی ہے اور بیچ میں ہماری ناؤ ہے، جزیرہ ہے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے پانی زیادہ رکھا ہے اور خشکی کا حصہ کم ہے، تو یہ جس کے چاروں طرف پانی ہو وہ جزیرہ ہے۔ لیکن جزیرہ نمائے عرب، جزیرہ نما کہتے ہیں، یعنی جزیرہ کی طرح، عرب کو جزیرہ نما کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو ہے جزیرہ نما بھی کہلاتا ہے۔ اچھا، اب اس کے بعد ایک اور لفظ آتا ہے، ہم سنتے رہتے ہیں، حجاز۔ حجاز یہ کیا ہے؟ ہاں، جہاز نہیں ہے پانی والی، یہ حجاز ہے۔ حجاز یہ بحر احمر، ابھی ہم نے سنا، بحر احمر سے لگ کے کنارے کنارے یمن تک کی سرحد پر جب چلے جائیں گے تو وہاں سے لگ کے جتنا بڑا پٹا ہے سب حجاز ہے۔ اس کو بہت زیادہ اس پہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں، جانے دو، البتہ اتنا یاد رکھو، حجاز
یہ بہت مشہور جگہ ہے حجاز. تو حجاز کا مطلب معلوم ہونا چاہیے. حجاز کے بڑے بڑے شہر جو ہے 3 مشہور شہر جن کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق ہے وہ بھی جاننا ضروری ہے. حجاز میں مکہ بھی آتا ہے، مدینہ بھی آتا ہے اور طائف بھی آتا ہے. اور ان تینوں شہروں سے ہمارے نبی کا بطور خاص تعلق ہے. مکے سے آپ کا کیسا رشتہ ہے؟ وہیں پیدا ہوئے تھے، ہے نا؟ مدینے سے آپ کا کیسا رشتہ ہے؟ آپ وہیں ہجرت کر کے گئے تھے. اور طائف سے آپ کا کیا تعلق ہے؟ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے والوں سے مایوس ہو گئے تھے تو کہا چلو طائف چلتے ہیں، بھلے لوگ ہیں، قریش کے ہی کچھ افراد ہیں، ہو سکتا ہے ان کی سمجھ میں میری بات آ جائے. یہ میری سیدھی بات نہیں سمجھ پا رہے ہیں. تو طائف والوں سے امید لے کے آپ گئے تھے، لیکن وہ تو اور شیطان نکلے، ہے نا؟ پتھروں سے نبی پاک کو مارا اور اتنے پتھر برسائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم لہو لہان ہو گیا. خون بدن سے بہہ کے جوتوں میں جمع ہو گیا. آپ واپس مکے آنے لگے. اتنا مارا گیا تھا، اتنا لہو لہان کیا گیا تھا کہ آپ کے لیے چلنا مشکل تھا. ایک باغیچے میں بیٹھ گئے، اللہ تعالیٰ کی مدد آئی، فرشتہ تشریف لایا، کہا آپ اجازت دیجیے اور ان کو 2 پہاڑوں کے بیچ میں رکھ کے پسان کی طرح پیس دیتے ہیں، ہے نا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، یہ نہیں ایمان لائیں گے تو ہو سکتا ہے ان کے بال بچے ایمان لے آئیں. اور اللہ کے رسول کسی سے انتقام نہیں لیتے تھے. یہ چھوٹے لوگوں کا کام ہے کہ کوئی گالی دے دے تو آپ فوراً بدلہ لیں اور جو ہے اسے مارنے لگیں، اس سے جھگڑا کرنے لگیں. کون بچہ ایسا ہے کہ اگر کوئی کسی سے جھگڑا کرنا چاہتا ہے تو وہ کنارے ہو جاتا ہے؟ اور کون ہے جو فوراً جواب دیتا ہے؟ کسی نے مار دیا تو فوراً اس کے جواب میں کون مارتا ہے؟ کوئی نہیں مارتا ہے نا. اس کا مطلب آپ لوگ سب شریف لوگ ہیں، جھگڑا نہیں کرتے ہیں، اپنے بھائیوں اور اپنے بہنوں سے لڑائی نہیں کرتے ہیں، ہے نا؟ اور بدلہ نہیں لیتے ہیں. ہمارے نبی بھی اپنی ذات کے لیے کبھی بدلہ نہیں لیتے تھے. اللہ کے رسول کو مارا گیا ہے اور آپشن موجود ہے، آپ نے بدلہ نہیں لیا. پھر اللہ کے رسول نے کیا کیا؟ دعا کی، کہا اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون. اللہ تعالیٰ میری قوم کے لوگ ہیں، انہیں تو ہدایت دے دے، میری بات نہیں سمجھ پا رہے ہیں. آپ کی بات ان کے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. تو یہاں کمال کی بات یہ ہے کہ آپ کو جنہوں نے مارا ہے ان دشمنوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے ہیں؟ دعا کر رہے ہیں. مطلب یہ کہ معاف بھی کر دیا، دعا بھی دے رہے ہیں اور ان کی غلطی کا بہانہ بھی ڈھونڈ رہے ہیں کہ میرے ساتھ جو رویہ کیا ہے وہ اس لیے کیا ہے کہ جانتے نہیں ہیں، انہیں معلوم نہیں ہے. تو اس طرح سے اگر معاف کرنا ہے تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہمیں جھانکنا پڑے گا، تب ہم یہ حوصلہ لا پائیں گے. ہم لوگ بہک کے ادھر آ گئے. بات کیا تھی کہ حجاز کے 3 مشہور شہروں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص رشتہ ہے. 3 مشہور شہر کون کون سے بتائے گئے؟ تو مکہ، مدینہ اور طائف. اسی لیے جب کوئی حج کے لیے جاتا ہے مکہ مدینہ یا وہاں عرب جاتا ہے تو ان دونوں شہروں کا خاص طور سے مکے میں تو حج کے لیے جانا ہی پڑے گا اور اللہ کے رسول کے شہر کا بھی وہ دیدار کرتا ہے، زیارت کے لیے مدینہ بھی جاتا ہے.
کچھ لوگ طائف بھی ٹہلنے جاتے ہیں۔ اچھا، تو اس طریقے سے تینوں شہروں کا نام یاد رہنا چاہیے ہاں جب حجاز کی بات آئے۔ اچھا، اب عرب قوم ایسا ہے کہ اگلے درس میں آپ لوگ 100 صفحے کی ایک نوٹ بک لائیے اور قلم کے ساتھ ہی آئیے۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہمارے ذہن میں بیٹھ جائیں گی صرف انہی کو ہم لکھ لیں گے مختصر، ٹھیک ہے نا، تاکہ 2-4 دن کے بعد اگر وہ ذہن سے بھاگنا بھی چاہے تو بھاگ نہ پائے، ٹھیک ہے، ذہن سے نکل جائے تو کم سے کم کاپی میں جو نوٹ بک میں ہم لکھ کے رکھیں گے وہ تو بچی رہے گی، ٹھیک ہے۔ اب جیسے آج لکھنا چاہیے تھا آپ لوگوں کو کہ حجاز کس کو کہتے ہیں، حجاز کے 3 مشہور شہر کون کون سے ہیں، ہے نا، ہمارے نبی کا ان شہروں سے تعلق کیسا ہے۔ چلو اچھا، اب آگے چلتے ہیں۔ عرب سے آپ کا تعلق تھا، اور عرب قومیں کل کتنی ہیں؟ مورخین نے 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے عرب کو۔ ایک عرب بائدہ اور ایک عرب مستعربہ اور ایک ہے عرب عاربہ۔ بادہ یبیدو عربی لفظ ہے، اس کا مطلب جو مٹ جائے، فنا ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو عرب بائدہ جو قومیں مٹ گئی ہیں، فنا ہو گئی ہیں، چاہے تاریخی یا مرور زمانہ کی وجہ سے، یعنی بہت لمبی مدت ہونے کی وجہ سے، یا اپنی شرارت اور کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کے مستحق ہوئے، انہیں فنا کر دیا گیا، انہیں ختم کر دیا گیا، ٹھیک ہے۔ بائدہ یعنی جو ختم ہو چکی ہیں، جن کا نام مٹ چکا ہے، نشان ختم ہو چکا ہے۔ جیسے کسی کو کسی قوم کے بارے میں معلوم ہے جو آئی اور فنا ہو گئی، صرف نام بچا ہے۔ بہت اچھے، یہ سوال جواب بہت اچھا ہے۔ قوم عاد کہاں ہے؟ قوم عاد، قوم ثمود کہاں ہے؟ اللہ کا عذاب آیا، یہ تہس نہس کر دیے گئے، سب فنا ہو گئے، ختم ہیں۔ تو یہ عرب بائدہ ہیں۔ اور بھی کچھ ہیں، جیسے اس بچے نے عاد اور ثمود کہا، جرہم ہیں، عمالقہ ہیں، حضرموت ہیں، قوم لوط ہیں۔ یہ عرب قومیں تھیں جو ختم کر دی گئیں۔ اب جو ختم ہو گئی ہیں ان کا صرف ہم نام جانیں گے بس، ٹھیک ہے۔ ان کو کہتے ہیں مٹ جانے والے عرب بائدہ۔ ایک دوسری قسم ہے مستعربہ۔ مستعربہ جو عرب نہیں ہے لیکن عربی زبان سیکھی ہے، عرب کا کلچر اپنایا ہے، اور یہ عرب جیسے ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ اسماعیل علیہ السلام کی نسل ہے، اسماعیل علیہ السلام کی نسل ہے، اور اسماعیل علیہ السلام سے ہمارے نبی کا بڑا گہرا رشتہ ہے، وہ رشتہ آئے گا۔ ایک تیسری قوم جانتے ہیں عرب عاربہ، جو عرب ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ ابن قحطان کی نسل سے ہیں، انہیں قحطانی بھی کہتے ہیں۔ اچھا، اب مستعربہ جو ہے ایک قسم، یہ یاد رکھنا ضروری ہے، عرب مستعربہ، کیونکہ اسی کے جو جد اعلیٰ تھے، ان کے پرکھوں میں سے ایک بہت مشہور آدمی ہے، بہت مشہور ذات۔ وہ کون ہے؟ ایک دم پرانے نبی ابراہیم علیہ السلام۔ ابھی ہم جڑ رہے ہیں دھیرے دھیرے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا شجرہ دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ابھی جب سمجھ لو گے تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی پہلی کڑی ہمارے ہاتھ میں آئے گی، ٹھیک ہے نا۔ تو اب ہم یہاں پہنچے کہ عرب مستعربہ جو 3 عرب کی قسمیں ہیں، اس میں سے ایک ہے عرب بائدہ، عرب عاربہ اور عرب مستعربہ۔ تو یہی مستعربہ کے جد اعلیٰ، ان کے جد اعلیٰ ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کہاں کے تھے؟
ہیں؟ ہاں، یہ بچہ دھیرے دھیرے پہنچ رہا وہاں تک، ٹھیک ہے۔ ان کا تعلق عراق سے تھا۔ عراق میں ایک مشہور شہر تھا، ہاں، اور اس شہر کا نام اور ہے، اور وہیں رہتے تھے۔ لیکن یہ ہجرت کر کے عراق سے فلسطین آ گئے تھے، اور فلسطین ہی ان کی پیغمبرانہ سرگرمیوں کا مرکز تھا۔ فلسطین وہی جو قبلہ اول ہے، بیت المقدس، جہاں ابراہیم علیہ السلام کی جو پیغمبرانہ سرگرمیاں تھیں اس کا یہ مرکز ہے۔ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغمبرانہ سرگرمیاں مکے اور مدینے میں ہے نا، ایسے ہی ابراہیم علیہ السلام کی سرگرمی کا مرکز فلسطین تھا۔ لیکن ہجرت کر کے ادھر ادھر آتے جاتے رہتے تھے۔ ایک بار مصر آئے تھے۔ مصر میں ایک ان کے ساتھ بڑا واقعہ ہوا تھا، کسی کو یاد ہے؟ ایک بڑا حادثہ پیش آیا تھا ان کے ساتھ۔ اپنی بیوی کے ساتھ گئے تھے، سارہ علیہ السلام ساتھ میں تھیں، ہے نا؟ کیا ہوا تھا؟ ہاں، بہت اچھے۔ اور تم بتاؤ؟ ہاں، یہ بھی ٹھیک ہے، اچھی بات ہے۔ تو میں اپنی زبان میں بتا رہا ہوں کہ واقعہ یہ پیش آیا تھا کہ وہاں ایک بادشاہ تھا، وہاں کے بادشاہوں کا نام فرعون، ان کا لقب تھا، فرعون کہتے تھے۔ اب وہ نام کیا ہے اس تاریخ میں ہم نہیں گھسیں گے، تاریخ کی جھاڑی میں نہیں جائیں گے، کانٹے گڑ جائیں گے، ہے نا؟ تو بس ایک بادشاہ تھا، فرعون ہم کہہ سکتے ہیں۔ اس نے جب سنا کہ ابراہیم آئے ہیں کہیں سے ہجرت کر کے، ساتھ میں ان کے ایک لیڈیز ہے، ان کی بیوی ہے اور کافی خوبصورت ہے، تو جو بیمار دل کے ہوتے ہیں ان کی نیت بگڑ جاتی ہے، نیت خراب ہو گئی۔ سارہ علیہ السلام نے بھانپ لیا، اپنے رب کو یاد کیا، دعا کی، کہا اللہ تعالیٰ آج میری عزت بچانے کی ذمہ داری آپ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سن لی، اور جب وہ قریب آنا چاہا تو اس کے بدن میں کپکپاہٹ طاری ہو گئی، اور اسے احساس ہو گیا کہ یہ تو عام خاتون نہیں ہے، یہ ان سے برائی ممکن نہیں ہے، اور پہچان لیا کہ بہت بڑی ولیہ ہیں، بہت پرہیزگار ہیں، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ان کے ساتھ ہے، تو بڑی عزت کی۔ اور ایک اور خاتون کو جنہیں ہاجرہ کہا جاتا ہے علیہ السلام، انہیں کہا کہ آپ میں دے رہا ہوں، یہ آپ کی خدمت کے لیے ہیں، ان کو لے جائیے۔ لے کے آئے۔ کچھ دنوں کے بعد ہاجرہ علیہ السلام کو انہوں نے، سارہ علیہ السلام نے اپنے شوہر ابراہیم علیہ السلام کی زوجیت میں دے دی۔ تو ہاجرہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی بیوی تھیں، اور سارہ علیہ السلام بھی ان کی بیوی تھیں۔ اچھا، اب یہ واقعہ، پھر وہ اپنا مصر فلسطین واپس آ گئے تھے۔ انہی ہاجرہ علیہ السلام کے پیٹ سے ایک بچہ پیدا ہوا، اس بچے کا کیا نام تھا؟ اسماعیل، ٹھیک ہے؟ اب ہم اللہ کے رسول سے قریب ہوتے جا رہے ہیں دھیرے دھیرے، ٹھیک ہے؟ ہاں، تو اچھا، ٹائم شعیب صاحب پورا ہو گیا، اذان کتنے بجے ہے؟ 10 منٹ۔ تو دیکھیے، اب ایسا ہوا کہ میں آپ لوگوں کو کڑی پکڑوا رہا ہوں، ہاں، کڑی پکڑو گے تبھی کنویں سے باہر نکل پاؤ گے، ہاں، ورنہ پھر نیچے چلے جاؤ گے جہاں تھے وہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس کو سب مضبوطی سے پکڑے رہو۔ اسماعیل علیہ السلام کی والدہ کا نام کیا ہے؟ ہاجرہ۔ ہاجرہ کیسے آئی تھیں ابراہیم علیہ السلام کی زوجیت میں؟ وہ مصر میں فرعون نے سارہ علیہ السلام کی خدمت کے لیے دیا تھا۔ اچھا، اسماعیل پیدا ہوئے، ان کے ایک اور بھائی تھے دوسری ماں سے، وہ بھی بہت مشہور ہیں، اسحاق علیہ السلام۔ کون بڑے تھے دونوں میں؟ اسماعیل علیہ السلام بڑے تھے، لگ بھگ 13 سال بڑے تھے۔
اچھا، اب یہ پیدا ہو جاتے ہیں اور پھر فلسطین میں ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی مشیت سے کچھ مورخین لکھتے ہیں کہ حضرت سارہ علیہ السلام کو اولاد نہیں تھی تو ان کو اچھا نہیں لگ رہا تھا، اور انہوں نے مجبور کیا کہ آپ لے جائیے کہیں اور بسا دیجئے، لیکن یہ سب اللہ کی مرضی سے، اللہ کی مشیت سے ہو رہا تھا۔ وہ لے کے آئے اپنے ننھے سے بیٹے کو اور اپنی بیوی ہاجرہ علیہ السلام کو۔ کہاں لے کے آئے تھے؟ مکہ لے کر آئے تھے، اور مکہ ابھی آباد نہیں تھا، آج تو چمچما رہا ہے نا، بہت خوبصورت اور بہت حسین ہو گیا ہے۔ ہوٹل ایسے ایسے بن گئے ہیں کہ جو دنیا میں شاید ہی کہیں نظر آتے ہوں، اسے مدینۃ الفنادق اب کہنے لگے ہیں، ہوٹلوں کا شہر بن گیا ہے۔ اور جو ایک ہوٹل بنا ہوا ہے جسے کلاک ٹاور کہتے ہیں نا، گھڑی، تو دنیا کی سب سے بڑی گھڑی ہے، اس کی سوئی پر تم لوگ جو ہے سب لوگ پکڑ کے لس جاؤ گے، جو سوئی چلتی ہے پتلی پتلی۔ ہاں، ہم لوگ ایک بار اوپر چڑھنے کی کوشش کیے، لیکن وہاں تک سب کو جانے کی اجازت نہیں ہے، وہاں جو انجینئر وغیرہ ہوتے ہیں، کوئی مسئلہ ہوتا ہے تب جاتے ہیں۔ تو ابھی تو بہت خوبصورت ہو گیا ہے، لیکن اس وقت کوئی آبادی نہیں تھی۔ اس کو کتابوں میں جب پڑھو گے تو مورخین ایسے لکھتے ہیں کہ ایسی جگہ لے جا کے چھوڑا تھا، نہ جہاں کھانا تھا، نہ پانی تھا، نہ آدم تھے، نہ آدم زاد تھے۔ آدم اور آدم زاد، آدم علیہ السلام ہمارے باپ ہیں، آدم زاد یعنی انسان، کوئی نہیں تھا۔ وہاں ایک ایسے ٹیلا تھا، ٹیلا ابھرا ہوا حصہ، وہی خانہ کعبہ کا، اور دونوں طرف سے ایسے پانی سیلاب ویلاب آتا تھا تو بہتا تھا۔ اور زمزم کا جہاں کنواں ہے، جس کو زمزم چاہے زمزم کہتے ہیں، تو وہیں ایک بہت گھنا اور بڑا سا درخت تھا، موٹا تگڑا درخت۔ وہیں درخت کے پاس لے گئے، مشکیزہ تھا چمڑے کا، اس میں کچھ پانی دے دیا، اور ایک چھوٹا سا تھیلا تھا، اس میں کچھ کھجور دے دی، اور یہ اپنی بیوی کو اور اپنے بچے اسماعیل کو چھوڑ کے پھر واپس فلسطین کا رخ کر لیا انہوں نے۔ اور وہ تفصیل ہے، کچھ بولا نہیں، چھوڑ کے جا رہے ہیں، بیوی کے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، بچہ تو اتنا چھوٹا ہے کہ کچھ جانتا ہی نہیں ہے، اس کو کھانے پینے اور جینے اور مرنے کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہے۔ تو حضرت ہاجرہ کو بڑی حیرت ہوئی، کہا یہاں مجھے کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ کوئی جواب نہیں دیا، بار بار پوچھ رہی ہیں، شوہر آگے آگے ہیں، بیوی پیچھے پیچھے ہیں، ننھا سا بچہ گود میں ہے۔ کئی بار اصرار کیا تو کہا کہ یہ لگتا ہے بولیں گے نہیں، کہا اللہ کی مرضی سے کر رہے ہو کہ اپنی مرضی سے کر رہے ہو؟ کہا نہیں، اللہ کی مرضی سے ہے۔ تب ان کا جو سینے میں پہاڑ جیسا ایمان تھا وہ جاگ گیا اور کہا کہ تب تو کوئی فکر نہیں ہے، اگر اللہ نے ہماری نگرانی کی ذمہ داری لے رکھی ہے، اذن لا یضیعنا اللہ ہمیں ضائع نہیں ہونے دے گا، گرچہ یہاں جینے کا کوئی سبب نہیں ہے، پینے کے لیے پانی نہیں ہے، کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے، رہنے کے لیے مکان نہیں ہے، لیکن پھر بھی اللہ کا زمان کافی ہے، اللہ ہمیں برباد نہیں ہونے دے گا۔ واپس آ جاتی ہیں۔ اب یہ تھوڑا سا کھانا تھا، ذرا سا پانی تھا، جلدی ہی ختم ہو گیا کچھ ہی دنوں میں۔ اب پیاس تو آدمی برداشت نہیں کر سکتا ہے نا، کتنے دن تک برداشت کرے گا؟ بھوک تو ہو سکتا ہے کچھ دنوں تک برداشت کر لے، لیکن پانی کے بغیر جینا ممکن نہیں ہے۔ بے چین ہوتی ہیں، پریشان ہوتی ہیں، اللہ سے دعا کرتی ہیں، بھاگتی ہیں، دوڑتی ہیں، صفا پہ جاتی ہیں، تب مروہ پہ جاتی ہیں، چاروں طرف دیکھتی ہیں، کہیں پانی کا نشان نہیں ہے۔ صفا اور مروہ پہ کئی چکر لگایا ایک پریشان حال ماں نے اپنے بلکتے ہوئے بچے کی پیاس بجھانے کے لیے۔ تو صفا اور مروہ یہ پہاڑی کا نام ہے، اور دونوں جگہوں پر آ رہی ہیں
بے چینی میں. تو اب وہی چیز جو ہے جب حاجی یا عمرہ کے لیے کوئی جاتا ہے تو وہاں صفا اور مروہ کے بیچ میں دوڑتا ہے، پانی کے لیے نہیں، بلکہ اسی حاجرہ علیہ السلام کی سنت کو تازہ کرنے کے لیے کہ وہ یہاں سے یہاں تک دوڑی تھیں، تو وہی یاد تازہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسے حج اور عمرے کا حصہ بنا دیا. ٹھیک ہے. اب اگر کوئی جائے گا تو وہاں پہاڑ نہیں دکھتا ہے، یہ ایسے جیسے پورا وہ بن گیا ہے، عمارت بن گئی ہے اور شیشہ ویسا لگا دیا گیا ہے، دکھے گا کچھ چٹان ایسے پہاڑ کے پتھر کے ٹکڑے دکھیں گے، لیکن وہ نہیں نظر آتا ہے. بہرحال وہاں جانا یہ رکن ہے حج یا عمرے کا، اس کی صحیح کرتے ہیں. اور ہماری بات ختم نہیں ہو رہی ہے اور وقت تیزی سے ختم ہوتا جا رہا ہے. ابھی انشاءاللہ ہمارے پاس موقع ہے، میں بھی یہ چاہتا ہوں کہ یہیں اپنی بات ختم کرتا ہوں اور انشاءاللہ اگلے درس میں ہم اگلی گفتگو شروع کرتے ہیں. کہاں تک ہم پہنچا لے گئے؟ حضرت اسماعیل اور حاجرہ علیہ السلام کو ابھی مکے میں چھوڑ کے چلتے ہیں ہم لوگ بھی. ہاں، وہیں زمزم کے پاس پیڑ کے نیچے بے آب و گیا چٹان پہ چھوڑ کے اب چلتے ہیں. اگلی بار پھر وہاں سے ملتے ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا؟